اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چیئرمین مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک جان نثارہ نے الطاف حسین، جان نثارہ نے پاک ISI، جان نثارہ نے پاک رینجرز، جان نثارہ نے پاک پولیس، سینئر وائس چیئرمین جان نثارہ نے پاک آرمی، ٹیم ہیومن رائٹس پاکستان، سینئر نائب صدر مجلس قائد اعظم پاکستان کراچی ڈویژن، صدر آل پاکستان دائرہ میڈیا فیڈریشن سید اسلم علی فکری اس وقت سیکٹر 15A2 بفر زون عبقری ایجنسی کے سامنے موجود ہے۔ آپ ویڈیو میں واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں، یہ دانش رضا صاحب ہیں جو کہ میرے کزن بھی ہیں اور ایک دہشت گرد تنظیم جو بین الاقوامی سطح پر کام کر رہی ہے، جس کا 30 ممالک میں نیٹ ورک ہے اور اس کا سرغنہ ہے ہماری دائرہ میڈیا برادری۔ انڈیا سے مفرور ہے وہ اور امریکی شہریت رکھتا ہے اور وہاں بیٹھ کر کے وہ زہر اگلتا ہے۔ حالانکہ میں نے بڑی کوشش کی تھی کہ اپنے کزن کو بچا لوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کتے کی دم 100 سال بھی اگر آپ رکھو گے بوتل میں تو وہ ٹیڑھی ہی نکلے گی۔ اس کو میں نے بہت سمجھایا تھا کہ کم از کم تم یار خونی رشتے کا پاس کرو۔ تمہارے باپ نے تم نے مجھ سے رشتہ ختم کر لیا، میں نے نہیں کیا، کیونکہ میری تربیت جو ہمارے مرشدین نے اکابرین نے کی ہے اس کا تقاضا نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے کینہ بغض رکھوں۔ اور دوسرے اس کے سرپرست یہ ہیں ہمارے، ان کو میں نے بڑی عزت دی، ان کو سرپرست مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک بنایا اور یہ بھی گڑھ ہے جماعت اسلامی نے قبضہ کیا ہوا اس مسجد پہ، اور یہ گڑھ ہے فساد کا، یہاں پہ پورا سسٹم بنا ہوا ہے۔ اور میں نے تو تمام چیزوں کو برداشت کیا اب تک، لیکن یہ باز نہیں آئے، انہوں نے بھی دھوکے دیے۔ پہلا میں نے بھٹو کالونی میں ان کی سرپرستی میں جو ہے وہاں پر ختم نبوت کانفرنس رکھی، لیکن انہوں نے منافقت کی، ادھر میرا انٹرویو کیا ختم نبوت پر، اس کو متنازع بنایا، میں نے ان سازش کو ناکام بنایا۔ اس کے باوجود یہ جو ہمارے مفتی روشن دین رشیدی ہیں یہ مفتی کہلانے کے قابل نہیں ہیں، اس لیے کہ منافق مفتی ہو نہیں سکتا۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ بھٹو کالونی میں جا کر کے اسی دانش رضا اور بھی لوگ ہمارے برادری کے لوگ موجود تھے، ادھر ختم نبوت کانفرنس کروا رہے ہیں انجو فلاح دائرہ کمیونٹی ہال میں، یہاں پہلا فیصل لگ رہا ہے اور وہ جا کر کے سازش میں شریک ہو رہے ہیں، اس میں ویڈیوز بھی موجود ہیں، لیکن میں نے بہت برداشت کیا۔ لیکن ابھی دانش رضا نے جو حرکت کی ہے اس پر میں اس کو معاف نہیں کر سکتا۔ میری ذات پہ جو مرضی ہے کہا، مجھے قادیانی کے نعرے یہاں لگوائے گئے مسجد کے سامنے بچوں سے، میں نے سب برداشت کیا، کیونکہ برداشت کرنا نبیوں ولیوں کو نہیں چھوڑا ان جیسے بے عمل مسلمانوں نے، تو ہمیں کیا چھوڑیں گے، ہم کس کھیت کی مولی ہیں۔ لیکن حد ہو گئی کہ انہوں نے ہمارے امام النعم اسلام حضرت سید جون پوری کو اس نے جو کچھ کہا فتنہ، تو اب میں نے کہا تجھے میں نہیں بخشوں گا۔ کل میں نے آڈیو بنائی تھی اور اس کو وارننگ دے دی تھی کہ تو گھر میں بیٹھ کے اپنے سرپرستوں کے گن پوائنٹ پر تو ہمیں جو ہے للکار رہا ہے۔ ابے تیرے کوئی سرپرست جتنی تنظیمیں ہیں تیری، اور جبکہ اس کو میں نے کہا تھا کہ دیکھو تم یہ بھی منافق جو ہیں ہمارے کہتے تھے اپنا روشن دین رشیدی، یار ہم چاہتے ہیں برادری میں تفرقہ نہ ہو۔ ابے تم برادری میں تفرقہ نہ ہو یہ چاہتے ہو؟ تم نے ختم نبوت کا جو میرا انٹرویو متنازع بنایا اور بیٹھ کے وہاں میٹنگیں کر رہے ہو اور تمہاری صدارت میں پروگرام ہو رہا ہے۔ پھر دیکھو ایک چانس میں نے اور دیا، پیسہ میرا لگ رہا ہے، ان کے باپ کا نہیں لگ رہا، یہ سب چندے والے ہیں، میں چندے والا نہیں ہوں بھائی، نہ میں کاروبار کر رہا ہوں دین کے نام پر۔ یہ عبقری جو کھلا ہوا ہے یہ ایک مرشد صاحب ہے جو عورتوں کو بھی مرید بناتے ہیں، تو ان کو سب کو بیوقوف بنایا ہوا دین کے نام پر اور اپنا کاروبار چمکا رہے ہیں، مفت میں نوکر ملے ہوئے ہیں۔ تو یہی ہمارے مفتی روشن دین رشید صاحب نے بھی کاروبار شروع کر دیا ہے۔ ابھی دوبارہ موقع میں نے ان کو دیا کہ آپ کے سرپرستی ختم نبوت چوک شہداء و فاتح ختم نبوت چوک کا افتتاح، وہ سب ریکارڈ پہ موجود ہے۔ یہاں میں نے ایک انجمن دار السلام جو ہماری برادری کی تنظیم ہے اس کا پینفلیٹ لگایا، مجھے اندازہ تھا کہ یہ پھر منافقت کر رہے ہیں، میں خاموش رہا، پیسہ میرا لگ رہا ہے اور یہ مزے کر رہے ہیں۔ انہوں نے آخری دن کیا کیا کہ اس پہ پینفلیٹ اسی سائز کا بنایا اور اپنا کاروباری پینفلیٹ لگا دیا۔ تو میں نے اس پر بھی احتیاط کیا، ریکارڈ پہ موجود ہے اور ان کے ڈانڈے بھی وہیں ملتے ہیں، کیونکہ وہ بین الاقوامی دہشت گرد تنظیم جو ہے 30 سے زائد ممالک میں نیٹ ورک ہے اس کا۔ میں گورنر صاحب کو درخواست دے چکا ہوں، یہ ان کی ذمہ داری ہے، لیکن گورنر تو خود چکروں میں لگے ہوئے ہیں۔ اب میں مخاطب ہوں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جنرل حافظ سید عاصم منیر جو میرے باس بھی ہیں، میں ان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ بھائی نہ گورنر کچھ کر سکتا ہے ان کا،
نہ آئی جی کچھ کر سکتا ہے، نہ وزیر اعلیٰ کچھ کر سکتا ہے. کر سکتے ہیں تو صرف کیونکہ ہمارا فوج پاکستان کا جو منشور ہے مذہبی دہشت گردوں کے خلاف، تو وہ صرف مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک میں کوئی مذہبی دہشت گرد نہیں ہے. اس لیے میں آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کے مطالبے کو مانیں اور فوری طور پر یہ عبقری اور یہ جو جماعت اسلامی کا گڑھ ہے جو بیٹھ کر کے یہاں زہر اگلتے ہیں، یہاں ایسے ایسے پروگرام کرتے ہیں لوگ، ان پر فوری ہاتھ ڈالیں. میں چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان سے جو ہے مطالبہ کرتا ہوں. اور مجھے تو یہ کبھی بھی مار دیں گے، لیکن اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ سندھ، گورنر سندھ اور جو لوگ بھی یہاں ایجنسیز کے موجود ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. مجھے پرواہ نہیں ہے، شہادت تو مجھے چاہیے، کیونکہ میں غازی تحریک اردو لیاقت آباد کراچی ہوں. بھٹو صاحب کی FS کی فائرنگ سے بچا. یہ سب اللہ نے کیوں زندہ رکھا ہوا ہے؟ ان جیسے فرعون و منافقوں کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے زندہ رکھا ہے. پھر غازی تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لانڈی ہوں. وہاں پر جو فائرنگ ہوئی تھی، ابھی میں گیا بھی تھا لانڈی، وہاں پروگرام ہوا تھا اپنا عشرت الآباد کا، وہاں بھی میں گیا. میں نے کہا چلو اس بہانے میں اپنا پرانا علاقہ دیکھ لوں گا. انکوائری آفس پر ہمارا جلوس نکل رہا تھا تحریک نظام کا، اور میرے ساتھی ایک اور تھے 37 کے صابر بھائی، وہ تھے رائٹ ہینڈ پر. مولانا ذکریہ صاحب ماشاءاللہ کیا شیخ الحدیث ہمارے جو ہے، ان کے ساتھ ان کی قیادت میں ہم فرنٹ لائن پر تھے. پولیس نے کہا گولی چلا دیں گے، اس کی آڑ میں پیپلز پارٹی کے لیڈر کے گھر سے گولی چلی. نشانہ انہوں نے لیا تھا ہمارے ذکریہ صاحب کا، لیکن چوک گیا، وہ لگا سیدھا نشانہ اس کے دل پر. صابر شہید ہوا، پہلا شہید. ہم غازی ٹھہرے. تو یہ ہمیں ڈراتے ہیں، یہ فتوے دیتے ہیں بیٹھ کے. اب ان کے باپ کی بادشاہی ہے. ان کے منہ پر تو 2 دفعہ کالک مل چکے ہیں ہمارے طارق مسعود صاحب. ابھی بھی جب انہوں نے کیا تو میں نے مظاہرہ کیا پریس کلب پر، پوری دنیا میں پذیرائی ہوئی. انڈیا، شکاگو، امریکہ، اور اس کی تائید میں حق پرست عالم دین طارق مسعود صاحب نے پھر بیان دیا، پہلے بھی دیا تھا. انہوں نے کہا صاحب اگر ایسی حرکتیں کرو گے تم لوگ تو کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی فرقہ نہیں بچے گا. پوری دیگیں ہیں گناہوں کی، غلطیوں کی. تو بھائی دین میں تفرقہ مت ڈالو. تو اس کو کہتے ہیں حق پرست عالم دین. میں نے ان کو ہمیشہ غلط ہی کہا، ان کو غلط خطاب دیا. یہ حق پرست نہیں ہے، منافق ہیں. اور میں امین انصاری صاحب سے بھی کہتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں، جنہوں نے متحدہ علماء محاذ بنائی ہے، اگر اپنی تنظیم کو آپ بچانا چاہتے ہیں تو مفتی روشن دل رشیدی کو کم از کم نکال دیں. کیونکہ جو شخص منافقت کرے، شر پھیلائے، وہ کیسے متحدہ علماء محاذ کا رہنما کہلا سکتا ہے؟ بصورت دیگر پھر مجھے آپ کے خلاف بھی ایکشن لینا پڑے گا اور تنظیم کا نام رکھنا پڑے گا متحدہ علماء فساد فی سبیل اللہ. میں وانگو دہل یہ ویڈیو بنا کر ابھی وائرل کر رہا ہوں تاکہ آرمی چیف کو پتہ لگ جائے کہ کراچی کے اندر مذہبی دہشت گردی عروج پر ہے اور کسی بھی وقت کوئی واقعہ رونما ہو سکتا ہے. تو میں اس دانش رضا کو بہت سمجھایا تھا کہ دیکھو خون کے رشتے ہوتے ہیں، ختم نہیں ہوتے. تمہارے باپ نے کر لیا. اور ان کا باپ کون تھا یہ بھی بتا دوں. ان کا باپ تھا مسلم ذکری انجمن کا جنرل سیکریٹری، جن کو یہ کافر کہتے ہیں. ان کا باپ جو ہے ثبوت موجود ہے. ابھی میں ریکارڈ نکال رہا ہوں جا کر، بلکہ میں وہیں بیٹھوں گا لیاری میں. اور یہ مفتی صاحب بھی کہہ رہے تھے میں گیا تھا بلوچستان. تو یہ سارے سازشی لوگ ہیں، کچھ نہیں بگاڑ سکے. اور دائرہ میدیہ برادری اتنی مضبوط ہے کہ عالمی تحفظ ختم نبوت سمیت تمام لوگ مل کر کے بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے. وہ خواب دیکھ رہے ہیں. ارے بھائی ہماری جڑیں پاکستان میں ہیں، ہم نے خون دیا ہے اپنا. اور ہمارے سب سے بڑے ہمارے جو قائد ہیں، جو کہ 10 راز سے بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح، مسلمانوں کے اپنے بطوطہ قائد ملت اسلامیہ لسان الامت شہید تحریک پاکستان، جن کی ہر شخص نے تعریف کی، ہر مسلک نے. یہ اس کو کافر کہتے ہیں. شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے ان لوگوں کے لیے. پہلے اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں. اور میرے لیے تو باعث فخر ہیں طارق مسعود صاحب. انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا، آج کل میں ان سے ملتا ہوں، ان کو باقاعدہ تحریری لیٹر دیتا ہوں کہ سر آپ نے دل خوش کر دیا. اس کو کہتے ہیں. میں نے کہا میں نے غلطی کی کہ آپ کی حمایت میں ایک دفعہ انہوں نے بیان دے دیا تھا، جب ایک دفعہ آپ کے خلاف پہلے پروپیگنڈا ہوا. اس دفعہ ان کی ضرورت نہیں ہوئی. جب آپ کو واجب القتل کرا دیا اس وقت آواز نہیں نکلی ان کی. اس وقت تو نکل گئی تھی، ہلکا معاملہ تھا. اب نہیں نکلی ان کی آواز آپ کی حمایت میں. لیکن میں آپ کی حمایت میں کھڑا ہوں، چاہے مجھے کوئی گولی مار دے. آپ کی حمایت میں اللہ نے وہ جو آپ کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا تھا واجب القتل کا، ماشاءاللہ وہ ٹھنڈا پڑ گیا. اور آپ نے جب دوبارہ میرے لیے بیان دیا، پوری دنیا میں پذیرائی ملی مجھے. تو میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں. اور انشاءاللہ بالمشفہ ملاقات کر کے آپ کی گلپوشی بھی کروں گا. اور ابھی جو ختم نبوت کے ایوارڈ کا جو ہم چاہتے تھے ان کے ہاتھوں، تو یہ منافقوں کے ہاتھوں اللہ نے نہیں لکھا تھا.
چوک بھی نہیں بننا لکھا تھا، اس چوک کا افتتاح بھی آپ کریں گے انشاءاللہ، اور وہ ایوارڈ کی رونمائی بھی میں آپ ہی سے کرواتا ہوں ختم نبوت کی، تاکہ ان منافقین کو پتہ چل جائے کہ کسی مسلمان کو قادیانی کہنا اور کافر کہنا کتنا بڑا سنگین جرم ہے، یہ ان لوگوں کو لگ پتہ جائے گا۔ درخواست گورنر کے پاس موجود ہے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ ایک نئی درخواست میں چیف آف آرمی اسٹاف کو اسپیشل لکھوں گا، اور وہ پورا ریکارڈ لگا کر گورنر کو جو دیا ہے میں نے وہ بھجوا دوں گا، کیونکہ میں اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا۔ ان کی تو ضرورت نہیں ہے آئی جی کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اور ابھی بھی چیلنج کیا ہے میں نے ان کو کہ آپ پریس کلب پر صرف 4-5 سوالوں کا جواب دے دو، جس میں سے ایک سوال میں نے صرف ان سے یہ کیا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ آغا خانی اور جو ہے ذکری میں کیا فرق ہے، تو ان کے پاس جواب نہیں ہے اس کا، تو میں نے ہی جواب دے دیا الطاف بھائی کی طرح کہ مشکل سوال ہے، جواب بھی میں ہی دے دیتا ہوں۔ تو وہ جواب یہ ہے کہ بھائی ذکریوں کا بھی جماعت خانہ ہے، آغا خانیوں کا بھی جماعت خانہ، ان کی عبادت کا تو ہمیں پتہ ہے، ذکریوں سے ہمارا تعلق ہے، لازمی بات ہے، وہ بھٹک گئے ہیں، ان پہ ہم نے بڑی محنت کی ہے، ان کو اسلام کی طرف لائے، بڑی قربانی دی، اس میں ہمارے عبدالغنی بلوچ صاحب ہمارے ساتھ تھے، ان کو ان علماء سو نے مار دیا کہ یار ہمارے حلوے مانڈے بند ہو جائیں گے، اور یہ اسلام کی طرف چلے گئے، تو ہم نے یہ کام کیے ہوئے، یہ کیا لڑیں گے ہم سے منافقین۔ اب ان کا آخری وقت آ گئے، دانش رضا نے ان کو بھی پھنسا دیا اپنے سرپرست کو، جن کے ساتھ بیٹھ کے میٹنگیں کرتا ہے، محسن ایڈوکیٹ کے گھر پہ بیٹھ کے جو فساد پھیلاتے ہیں، یہ سب پھنس چکے ہیں۔ تو میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اگر اپنی جماعت اسلامی کو بچانا چاہتے ہو تو ان کو یہاں سے نکالو، کیونکہ یہ بیٹھ کر یہاں شر پھیلا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ سب سلاخوں کے پیچھے ہوں گے، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے۔ انہی نعروں کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں۔ جناح کیپ قومی یکجہتی کا نشان، جیوے جیوے پاکستان، نو جناح کیپ، نو انٹری مزار قائد۔ اگر ہم غدار وطن ہوتے تو آج سردار وطن ہوتے، اس شعر میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا کے ساتھ۔ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ چیف آف آرمی اسٹاف پاکستان جو میرے باس بھی ہیں عاصم منیر صاحب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ مذہبی دہشت گردوں کا انشاءاللہ ان کے ہاتھوں ہی خاتمہ ہوگا، اور یہ پاکستان پھر ایک مثالی جو ہے ملک بنے گا، جو ہمارے قائد ملت اسلامیہ نے ان کے منشور پاکستان کے مطابق انشاءاللہ تعالیٰ تمام اقلیتوں کو، تمام لوگوں کو تحفظ حاصل ہوگا۔ یہاں تو مسلمانوں کو تحفظ حاصل نہیں ہے، یہ طالب امام بارگاہوں پہ دھماکے کرتے ہیں، مساجد میں دھماکے کرتے ہیں، مارکیٹوں میں دھماکے کرتے ہیں، یہ دین کی خدمت کر رہے ہیں، تو ان کو سب کا خاتمہ انشاءاللہ مہران کمیونیکیشن نیٹ ورک کہے گی افواج پاکستان کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ، اور انشاءاللہ تعالیٰ میری کوشش ہوگی کہ آرمی چیف صاحب سے ٹائم بھی لوں اور ملوں، اور ان دہشت گردوں کے خلاف کراچی میں کم از کم کراچی کو تو پاک کروں ان سے۔ ان کو چیلنج کیا ہوا سالہ کوئی نہیں آتا، 3 دفعہ چیلنج کر چکا ہوں پریس کلب پر آؤ، یہ اندر بیٹھ کے نا اپنے کمروں میں بیٹھ کے سالے زہر اگلتے ہیں، ابے آؤ نا ادھر پریس کلب، لگ پتہ جائے گا تمہیں۔ اب جو برداشت سے باہر ہو گیا، جو حرکت اس نے کی ہے ہمارے سید محمد جون پوری کو، جو اس نے فتنہ کہا، یہ دانش نے سب کو مروا دیا، محسن ایڈوکیٹ کو بھی مروا دیا، ان کو روشن دین رشیدی کو بھی مروا دیا، کیونکہ برداشت کی حد ہوتی ہے۔ ابے تم جب ہمارے مرشد کو غلط کہو گے تو تمہارے مرشد بچ جائیں گے، اور یہ تمہارے مرشد تو ہے ہی نہیں ہے، تم نے ان کو بنا لیا ہے منافقوں کو، تو بنا لو بھائی، ہم نہیں بنا سکتے ان کو۔ ہم حق پرستوں کے ساتھ ہیں، چاہے کسی فکرے سے تعلق رکھتے ہوں، کسی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، ہم کبھی کسی کو غلط نہیں کہتے، ہماری پالیسی نہیں ہے، مہران کی کم از کم یہ پالیسی نہیں ہے۔ تو مہران انشاءاللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کرے گی۔ 23 سال سے اسی جدوجہد میں لگے ہوئے ہیں ہم انشاءاللہ تعالیٰ، اور یہ ویڈیو ابھی وائرل ہو رہی ہے تاکہ گورنر ہاؤس جہاں جا کے نمبرز ہیں، آئی جی ڈی آئی جی، وہ سب بیٹھ کے گھر بیٹھے ان کی حرکتوں کو دیکھ لیں۔ اللہ حافظ، اب تک کے لیے اتنا ہی کافی، ملتے ہیں پھر وقفے کے بعد۔ باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے وقوع سے خبر تک، ظلم کے خلاف مظلوموں کے ساتھ، اساس پاکستان کا نگہبان، لیڈر بے باک، حق پرست صحافت کا لمبردار، MCA نیوز HD، وائب TV پاکستان۔